الله الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آج کی اس آیت کریمہ میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اسلام کے مخالفین کے ایک اعتراض کا ذکر ہے، جو اعتراض انہوں نے قبلہ کی تبدیلی پر کیا تھا، اور دوسری بات اس کا جواب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، جس کا اختصار یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا بھی ہوئے، وہیں پر اللہ نے ان کو نبوت بھی دی تھی، تو نبوت کے ملنے کے ساتھ ہی ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کے پیروکار بنتے ہوئے نمازوں میں اپنا قبلہ اپنا رخ بیت اللہ کو متعین کیا تھا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ اللہ نے وہ تبدیل کر کے دوبارہ پہلا قبلہ، اصل قبلہ، ملت ابراہیمی والا قبلہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب کیا۔ یہود نے بھی اعتراض کر دیا، عیسائیوں نے بھی اعتراض کیا، مشرکین نے بھی اعتراض کیا، منکرین دین نے اعتراض کر دیا، اللہ نے ان کا اعتراض بھی نقل کیا، ساتھ جواب بھی ارشاد فرما دیا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، پھر آپ کے سامنے بات آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سیقول، اللہ نے نبی کو تحویل قبلہ سے پہلے بتایا، سیقول ان قریب کہیں گے، السفہاء بیوقوف لوگ، نادان لوگ، دین پہ اعتراض کرنے والے نادان ہیں بیچارے، نادان کہیں گے من الناس، لوگوں میں سے، وہ یہودیوں میں بھی تھے، عیسائیوں میں بھی، مشرکوں میں سے، کیا کہیں گے؟ ما واللہ، کس چیز نے پھیر دیا، ما کس چیز نے واللہ پھیر دیا، ہم ان مسلمانوں کو، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی، اس قبلے سے، کانوا علیہا، جس قبلے کے اوپر یہ تھے۔ کس نے ان کو بیت المقدس سے پھیر دیا دوسری طرف؟ قل، نبی اعلان کر کے کہہ دو، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق، مشرق کا رخ بھی، والمغرب، مغرب بھی اللہ کی، سب کچھ اللہ کا، وہ جو حکم دے دے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہدی، وہ رہنمائی کرتا ہے، من یشاء،
جس کی چاہتا ہے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، جس کی چاہتا رہنمائی کر لیتا ہے، جس کی چاہتا رہنمائی نہیں، وہ بیچارے کا دماغ الجھ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں الجھاؤ سے محفوظ فرمائے۔ آیت کریمہ میں قبلہ کا ذکر ہے، لفظ قبلہ آپ کے سامنے آیا ہوا ہے۔ قبلہ کا معنی ہوتا ہے سمت توجہ، توجہ کا رخ، یعنی جس طرف رخ کیا جائے عبادت میں اس کو قبلہ کہتے ہیں، جس طرف رخ کیا جائے وہ قبلہ ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کے علم میں الحمدللہ مسلمان جو بھی ہے کہ عبادت جو مسلمان بھی کرتا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جسمانی ہو یا مالی ہو، مسلمان کی عبادت کا رخ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات۔ ابھی ہم نے عبادت کی لیکن رخ کدھر؟ اللہ کی طرف تھا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ ہی کی طرف رخ تھا ہمارا۔ تو مسلمان کا عبادات میں رخ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک کی طرف۔ اگلی بات، جب اللہ کی طرف رخ ہو گیا تو اللہ کی کوئی سمت نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آئی نا؟ ہمارا جسم ہے، میرا دائیں ہے میرا بائیں ہے، آگے ہے پیچھے ہے، اوپر ہے نیچے ہے، 6 سمت ہوتی ہے جس کا جسم، اور اللہ کا جسم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سمت سے پاک ہے، جہد سے پاک ہے، کہ ہم کہیں کہ یہ ادھر مشرق کی طرف اللہ ادھر منہ کرو، نہ وہ ادھر نہیں ہے، ادھر مغرب کی طرف ہے ادھر منہ کرو نہیں، شمال کی طرف کرو نہیں، جنوب کی طرف کرو نہیں، اوپر نیچے نہیں، اللہ کل کائنات کے اندر موجود ہے اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے۔ رخ ہمارا اللہ کی طرف ہے، لیکن وہ کسی سمت کا محتاج نہیں، نہ وہاں اس کی کوئی سمت ہے۔ عبادت میں رخ اللہ کی طرف ہے، لیکن اللہ کی طرف رخ ہونے کے علاوہ اگلی بات سمجھ، عبادات 2 طرح کی ہیں۔ کچھ عبادتیں انفرادی ہیں، روزہ ہے انفرادی روزہ رکھو، مخفی روزہ رکھو، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ روزے میں، جس کے لیے کیا اس کو پتہ ہے، وہ آپ کی دل کی نیت اور وہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، بس ذکر ہے، یہ مخفی عبادت ہے۔ بیٹھ کر کرو ذکر، جہاں بیٹھ کر کرتے ہو، گھر میں کرو، چھت پہ کرو، اندھیرے میں کرو، خلوت میں کرو، جلوت میں کرو، بیٹھا ہوا ہے بندہ ہمارے سامنے لیکن ذکر اس کا اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ انفرادی عبادت ہے۔ اس لیے انفرادی عبادت کے لیے کوئی روح کی ضرورت، کوئی جگہ کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ انفرادی عبادتیں ہیں، مخفی ہیں اور اکیلے کرو جیسے کرتے ہیں، مخفی ہوتے ان میں اخفاء ہوتا ہے۔ لیکن کچھ عبادتیں اجتماعی ہیں، ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز اجتماعی عبادت ہے، حج اجتماعی عبادت ہے، عید کی نمازیں اجتماعی عبادات ہیں، جنازہ اجتماعی عبادات ہیں۔ اجتماعی عبادات کے لیے جو اس کو اجتماعی شکل میں ادا کرنا پڑتا ہے، جماعتی شکل میں ادا کرنا پڑتا ہے، اعلان کے طور پر ادا کرنا پڑتا ہے،
جو انفرادی عبادت ہے اعلان نہیں ہے، میں نے کہا مخفی ہے۔ اجتماعی جو عبادتیں ہوتی ہیں ان کو اعلان ہے، مؤذن صاحب نے اعلان کیا، آپ سارے دوڑے آئے۔ حج کا اعلان ہوتا ہے، بھائی حج کا موسم آ گیا، آؤ جمع کرو پیسے، آ جاؤ حج۔ وہ اعلان بھی اس کے لیے ہوتا ہے، اجتماعی شکل میں ہوتا ہے، جماعتی شکل میں ہوتا ہے۔ حج بھی ہے، نماز بھی ہے ان کے لیے۔ اب اگلی بات سمجھ، جب یہ اجتماعی عبادات جو ہوتی ہے اجتماعی شکل میں ہو، اجتماع کے ساتھ ہو، اعلان کے ساتھ ہو، تو اس میں کل کائنات کے لیے وحدت کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اب اجتماعی عبادت ہم کر رہے ہیں تو اجتماعی عبادت کے لیے وحدت چاہیے، تاکہ ہمارا اجتماع ایک جگہ جمع ہو جائے، ایک روح، وحدت چاہیے، یکجہتی چاہیے اس کے لیے۔ اب وہ یکجہتی ہونی ضروری ہے۔ یکجہتی اگر اجتماعی عبادات میں نہ ہونا، اجتماعی عبادات ہو، اجتماعی نظام، یکجہتی نہ ہو تو تشدد آتا جاتا ہے، انتشار آ جاتا ہے، بکھر جاتی ہے دنیا۔ آج ہماری اجتماعیت نہیں ہے، تبھی تو تباہ ہے۔ اسلام نے ہمیں عبادات میں بھی اجتماعیت سکھائی ہے، وحدت سکھائی ہے، کہ ایک وحدت پہ آؤ، یکجہتی پہ آؤ، تاکہ تم ایک رہو۔ جتنی وحدت تمہاری مضبوط ہوگی، تمہاری قومیت اور تمہاری جماعت اور تمہاری مملکت اور تمہاری قوت مضبوط ہے، اور جتنا انتشار آ جائے گا اتنے کمزور ہو جائے گا۔ اس کی مثال مجھے دینے کی موجودہ دور میں ضرورت نہیں ہے۔ انتشار کے ساتھ ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری کمزوری ہے یہ۔ اب اسلام نے یہ کہہ دیا ہے کہ اجتماعی عبادات اجتماع کی شکل میں ہے، جماعتی شکل میں ہے، اعلان کے ساتھ ہے، لیکن ایک وحدت چاہیے، یکجہتی چاہیے۔ وہ یکجہتی کیا ہو؟ قوموں کے اندر یہ پائی جاتی ہے، اس کی اسلام رد کرے گا، آپ بھی رد کریں گے۔ لوگوں نے کہا اجتماعیت کے لیے ایک رنگ ہو، ایک رنگ پہ جمع ہو جاؤ۔ ملکوں میں پتہ ہے آپ کو، کوئی رنگ پہ اکٹھا ہو رہا ہے، کوئی نسل پہ اکٹھا ہو رہا ہے، کوئی لسان پہ، زبان پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں چند دن، 2-4 دن پہلے بھی ساتھی کہنے لگے جنگ ہو گئی جی، لسانی جنگ ہے، زبان پہ اکٹھے ہو گئے، وطن پہ اکٹھے ہو گئے، ایک قوم کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ۔ لیکن یاد رکھنا، یہ اجتماعیت، یہ وحدت کوئی وحدت نہیں ہے۔ اس کو وحدت کہہ کے لوگ کہتے ہیں آؤ جی ایک رنگ پہ جمع ہو جاتے ہیں، ایک زبان پہ جمع ہو جاتے ہیں، ایک نسل کے طور پر جمع ہو جاتے ہیں، ایک وطن کے طور پر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ کہتے تو ہیں، لیکن یہ اجتماعیت نہیں، یہ اجتماعیت کا شرادہ بکھرتا ہے۔ رنگ دنیا میں بے شمار ہے، تم کیسے اکٹھے ہوں گے؟ زبانیں اللہ نے بے شمار رکھی، تم کیسے اکٹھے ہوں گے؟ نسلیں بے شمار ہیں دنیا میں، کیسے تم اکٹھے ہوں گے؟ وطن ہر ایک اپنا اپنا، تم کیسے اکٹھے ہوں گے؟ فلہذا جو لوگ ان چیزوں میں اکٹھا اور وحدت کی بات کرتے ہیں، وہ وحدت نہیں ہوتی ہے، وہ انتشار پھیلتا ہے۔ خود ہمارے ملک کے اندر کل پرسوں لڑائی ہو گئی ہے جناب، زبانی ہے، یہ سندھی اور یہ پٹھان، جھگڑا، اجتماعیت تو نہ ہوگی۔ اسلام نے ان چیزوں کو نہیں رکھا کہ اجتماعیت کی ضرورت ہے، مسلمان اجتماعیت میں رہے، اجتماعی عبادات میں بھی اجتماعیت میں رہے، اس کی یکجہتی ہو، ایک روح، وحدت ہو۔ وہ وحدت کیا چیز ہے یہ؟ اور یہ چیزیں جو لوگ مانتے ہیں ان میں وحدت نہیں ہے، یہ بکھیر کا ذریعہ ہے، یہ انتشار کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے فرمایا مسلمان کی وحدت اس کی فکری، خیالی اور عقیدے کی وحدت ہے۔ ایک عقیدے میں سارے ایک ہو جاؤ، ایک کلمے کے اوپر سارے ہو جاؤ، پاکستانی ہے، ہندوستانی ہے، عرب ہے، عجم ہے، کلمہ ایک، تم سارے ایک، اکٹھے ہو جاؤ، ایک وحدت پہ آؤ۔ تو اب ایک اعتقاد کے اوپر ان کی اجتماعیت آئی ہے، ان کی یکجہتی آئی ہے، ان کی وحدت آئی ہے، یہ مضبوط قوم بن کر آئے گی، یہ طاقتور ہو جائے گی۔ نہیں اگر نسل کی بات کی بکھر جائیں گے، مر جائیں گے،
زبان کی بات کی لڑ جائیں گے، رنگ کے اوپر لڑ جائیں گے. خود امریکہ میں کالے اور گورے کی جنگ لگی ہوئی، آپ جانتے ہیں. وحدت تو نہیں ہے. اسلام نے کہا صحیح عقیدہ ہو، صحیح فکر ہو، لا الہ الا اللہ کے عقیدے پر سارے ایک ہو جاؤ. فلہذا یکجہتی رہے گی، وحدت رہے گی. نمبر 2، ایک ایسی بھی وحدت ہونی چاہیے وہ دل کے اندر ہونے کے علاوہ ظاہری بھی ہو. ظاہری طور پر بھی سارے ایک نظر آئیں. یہ تو عقیدہ دل کے اندر ہے، ہم سارے ایک عقیدے پر ہو گئے، ایک کلمے پر ہو گئے. کیا پتہ ہے اس کے اندر دل میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا کلمہ ٹھیک نہیں ہے. اسلام نے کہا ظاہری طور پر بھی ایک وحدت کا نشان چاہیے، ظاہری طور پر بھی یکجہتی کے لیے ایک مرکز چاہیے. وہ کیا ہونا چاہیے؟ کھانا پینا. کھانا پینا تو لوگوں کا مزاج الگ ہے، کپڑے پہننے وہ تو لوگوں کے الگ ہے. کوئی صورت نہیں بن سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا مسلمان عبادت اللہ کی کرتا ہے، ادھر رخ ہے، اور یکجہتی ایک فکر، ایک صحیح عقیدہ، ایک صحیح خیال کی وجہ سے ہے. تو ظاہری طور پر سارے پھر اپنی عبادات میں ایک مرکز جو سب سے عظمت والا، سب سے شان والا، سب سے پہلے کائنات میں وجود ہونے والا وہ کعبہ بیت اللہ ہے، سارے ادھر ہو جاؤ. تمہاری اجتماعیت ہو جائے. پاکستانی ہے تو روح ادھر کرو، ہندوستانی ہے تو روح ادھر کرو، عجم ہے تو روح ادھر کرو، اگر عرب ہے تو روح ادھر کرو. سارے مسلمانوں کا رخ ہے. یکجہتی قائم ہو جائے، اتحاد ایک ہو جائے. تو عبادت بھی اس اللہ کی، وہ بھی ایک، عقیدہ بھی ایک، کعبہ بھی ایک، تاکہ تمہاری یکجہتی ایک ہے، تمہارا آپس میں مضبوط تعلق جڑ جائے. اللہ نے اس کے لیے کعبہ قرار دیا ہے، اسی کو قبلہ کہتے ہیں. وہ قبلہ مسلمانوں کا اللہ نے بیت اللہ کو رکھا ہے. کہ کیسے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین. فرمایا سب سے بڑا گھر وہ ہے جو کل کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے مکہ میں گھر بنایا تھا، مکہ میں بنایا تھا. برکتوں والا ہے، انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، رحمت کے لیے ہے. فرمایا سارے اس کی طرف رخ کر دو، بس تمہاری وحدت یکجہتی برقرار رہے. ظاہری وحدت بھی تمہاری، باطنی وحدت بھی تمہاری ایک ہو جائے. اس کا نام ہے کعبہ، اس کا نام ہے قبلہ. اگر یہ ایک قبلہ نہ ہو جائے، ایک نماز ہی کے اندر ایک کہتا ہے میں ادھر منہ کرتا ہوں، اور بھائی کس کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ کی. تو اللہ تو ادھر بھی ہے. دوسرا کہے گا میں ادھر منہ کرتا ہوں، اللہ ادھر بھی ہے. تیسرا کہتا ہے میں ادھر منہ کرتا ہوں، اللہ ادھر بھی ہے. اللہ تو ہر سو ہے. اللہ نے فرمایا عبادت میری کرو. نمبر 2، عقیدہ اندر باطن سب کا ایک ہو. تیسری بات ہے ظاہری صورت بھی سب کی ہے، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، سارے ادھر ہو جاؤ، تاکہ کافروں کو بھی پتہ چلے ان کی اجتماعیت اور ان کی انفرادی سارا رخ، ساری توجہ ایک طرف ہے. یکجہتی قائم ہو جائے. اور اسی یکجہتی کو ایک طرف کر کے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کا، آپس میں انتظام کا، آپس میں جوڑ اور انصرام کا درس دیا ہے کہ مسلمانوں ایک ہو کر رہو. ظاہری طور پر تمہارا قبلہ ہے کہ بس تم ایک ہو، عقیدہ تمہارا ایک ہے، تم ایک ہو، جس رب کی عبادت کرتے وہ ایک ہے، تم ایک ہو. اب فرمایا سارے مسلمان ایک ہیں. جب ایک بن گئے تو یہ مضبوط اتحاد کا نام ہے، یہ قوت کا نام ہے، یہ عزت کا نام ہے. لیکن آج مسلمان بیچارے کا شرادہ بکھرا ہوا ہے. مسلمان اس اجتماعیت کو چھوڑ کر اور چکروں میں لگ گئے ہیں، اور خود مسلمانوں کے اندر جو کافروں والی باتیں تھیں وہ آ گئی ہیں. لسان پہ جھگڑا، رنگ پہ جھگڑا، وطن پہ جھگڑا، علاقے پہ جھگڑا. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جب سے انبیاء علیہ السلام آئے ان کو عبادت میں ایک رخ دیا ہے. اس رخ کے لیے اللہ نے بیت اللہ کر دیا ہے. اگلی بات ہے، یہ بات کرنے کے بعد اگلی بات ہے جو اشکال آتا ہے آج یہود و نصارہ نے کیا. آدم علیہ السلام سے پہلے
بیت اللہ مکہ میں فرشتوں نے بنا دیا تھا. قرآن کہتا ہے اول بیت وضع للناس، کل کائنات میں سب سے پہلا گھر یہ بنایا گیا تھا. للذی ببکہ، جو بکہ کے اندر تھا. مکہ بھی ہے بکہ بھی ہے، دونوں ایک شے کا نام. اور بیت اللہ بنا کر اللہ نے فرشتوں کو بھی کہا فرشتوں عبادت میری، اور نمبر 2 دل میں عظمت میری، نمبر 3 رخ بھی ایک طرف کر کے بیت اللہ کی طرف کر کے نمازیں پڑھو. اور آدم علیہ السلام آئے، سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی شریعتیں آئیں، جتنے دین آئے، سب کو کہا ادھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ تمہاری یکجہتی، تمہاری وحدت برقرار رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. مکہ میں 40 دن گزرنے کے بعد مبعوث ہوئے، نبوت سے سرفراز ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر ہونے کی وجہ سے اپنی عبادات میں بیت اللہ ہی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے. جو نمازیں بھی وہ آگے تفصیل آئی گی آپ کے ساتھ. چلتے 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 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، رخ بیت اللہ کی طرف عبادت میں. ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مدینہ کے قرب و جوار میں یہودی زیادہ تھے. بنو قریظہ تھا، بنو قینقاع تھا، بنو نذیر تھا، بڑے یہودی تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہادی طور پر اللہ نے اختیار دیا. نبی نے سوچا یہ یہودیوں کا کعبہ بیت المقدس تھا، تو بیت المقدس یہ بھی عظمت والا گھر ہے اللہ کا. یہ بھی فرشتوں نے بنایا تھا. پہلے بیت اللہ بنایا، 40 دن کے بعد بیت المقدس بنایا تھا. فرمایا کہ میں اگر چند دن تک ان کے کعبے کی طرف رخ کر دوں گا تو ان کے دل میں ایک اسلام کی الفت، دین کی الفت، ہماری الفت آ جائے گی، محبت آ جائے گی کہ ماشاءاللہ ہمارے کعبے کو مانتا ہے یہ. تو تھوڑے سے قریب آئیں گے، میں کہوں گا میں آپ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں، آپ بھی خدا کی بات کرتے ہو، میں بھی اسی خدا کی توحید کی بات کرتا ہوں. اس طرح یہ قریب ہوتے چلے جائیں گے تو میں ان کو دین سمجھا دوں گا، ان کے دلوں میں الفت آ جائے گی. تو نبی نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی مدینہ میں. تو چند دن تک نماز پڑھی ہے. یہودی ضدی، وہ آگے آپ کے سامنے آئے گا، اسی پارے کو شروع ہوتے ہی آگے آ رہا ہے. وہ ضدی، وہ کہتے ہیں نا جی ہمارے کعبے کی طرف نہیں، ہمارا پورا دین جب تک نہیں، ہماری خواہشات پوری جب تک نہیں کرو گے ہم تمہاری بات نہیں مانتے، ہم تمہاری بات سنتے ہی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی پوری نہ ہو سکی. یہودیوں کے دل میں الفت نہیں آیا، بغض اور زیادہ آ گیا، اور مسلمانوں کو اپنے تابع کرنے لگے. نبی نے فرمایا مقصد پورا نہیں ہوا، میرا اصل کعبہ بیت اللہ ہے اور ہے ہی دنیا کا اصل کعبہ بیت اللہ، تو مجھے دوبارہ ادھر ہی منہ کرنے چاہیے، لیکن اللہ کے امر کے بغیر کرتے نہیں تھے. اب نبی کی چاہت ہے یا اللہ میرا قبلہ بدل دے، جس مقصد کے لیے میں نے ادھر رخ کیا وہ کام نہ ہوا. قرآن نے اس کو ذکر کیا قد نرا تقلب وجهک الی السماء. نبی ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی میرا کعبہ بدلنے کا حکم آتا ہے، ابھی کعبہ بدلنے کا حکم آتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کی پسندیدہ قبلے کو ان قریب پلٹ دیں گے آپ. اللہ نے اشارہ دے دیا، اور اشارہ دینے کے ساتھ اللہ نے اعلان بھی کر دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف منہ کر. نبی نے مدینہ سے جیسے ہم بیٹھے ہوئے بیت المقدس اس رخ پہ ہے اور بیت اللہ اس رخ پہ ہے. ہمارے یہاں مغرب اور مشرق کا ذکر ہے، وہاں شمال اور جنوب کا فرق ہے، بس فرق اتنا ہے. مدینہ میں
تو نبی نے ادھر منہ کرنے کے بجائے ادھر منہ کر دیا بیت اللہ کی طرف۔ یہودی سیخ پاؤ اعتراض شروع کر دیا، لو جی ان مسلمانوں کا دماغ خراب ہے، انہوں نے انبیاء والا کعبہ چھوڑ دیا۔ انبیاء یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ کعبہ رہا ہے یہودیوں کا، ان نبیوں کا، آج ان نبیوں والا کعبہ چھوڑ دیا، اس کی دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتراض نبی پر اعتراض، دین پر اعتراض۔ عیسائیوں نے کیا کیا ہے، اس نے جی ہمارے عیسیٰ علیہ السلام والا کعبہ چھوڑ دیا، اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کا کعبہ بیت اللہ میں تھا، عیسائیوں کا بیت اللہ میں وہ بیت المقدس کے قریب ہے، لیکن رخ ادھر ہوتا تھا۔ مشرکوں نے کہا کل بیت اللہ میں تھا، ادھر بیت اللہ کی طرف منہ تھا، مدینے میں گیا بیت المقدس کی طرف ہو گیا، دوبارہ پلٹ کر اپنے آبائی کعبے کی طرف آ گیا، عنقریب اپنا دین چھوڑ کر بھی اپنے دین میں آ جائے گا، یہ ہمارے باپ دادے والے دین میں آ جائے گا، اس کے قبلے کا ہی نہیں پتا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ کیسا سچا نبی ہے، یہ کیسا دین ہے؟ طرح طرح کی باتیں جو منہ میں آئے پکنے لگے نبی پر اعتراض۔ اس نبی کا کوئی دین نہیں، اس نبی کا کوئی مذہب نہیں، اس کا کوئی اسلام نہیں، ساری باتیں کرنے لگے۔ اللہ نے نبی کو تسلی دی ہے، نبی سیقول السفہاء، یہ بیوقوف اور نادان عنقریب کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر پہلے تھے کس نے پھیر دیا۔ لیکن نبی پر اعتراض، اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو رب نے بیوقوف کہا، وہ بنتے تھے سمجھدار، رب نے کہا جو اسلام پر اعتراض کرے یہ بیوقوف ہوتا ہے، دانشور نہیں ہوتا ہے۔ ویسے اپنے آپ کو دانشور کہے، سکالر کہے، بڑا کہے، یہ بیکار ہے، بیوقوف۔ اللہ نے نبی کو تسلی بھی دی، ساتھ فرمایا نبی ان کو بتا دو کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے نا، تو اللہ کے لیے مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی، جنوب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، جدھر منہ کرو کرو عبادت اس کی بس۔ البتہ اس نے یکسوئی کے لیے، اجتماعیت کے لیے، یکجہتی کے لیے ایک وحدت قائم کی ہے کہ سب کا رخ ایک طرف ہونا چاہیے، وہ اس اللہ کا امر ہے۔ وہ اللہ کہے مشرق کی طرف کرو منہ، ادھر کریں گے، وہ اللہ کہے مغرب کی طرف سارے منہ کریں، ہم ادھر کریں گے۔ ہم مشرق اور مغرب کو نہیں پوچھتے، ہم اللہ کے امر کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا نبی ان کو یہ کہہ دو، ان بیوقوفوں کو، کل ان کو بتا دو للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، جنوب اور شمال یہ سارا اللہ کا ہے، اور اللہ جو امر کرے گا ہم نے وہ ماننا ہے۔ اللہ نے امر کر دیا، پہلے اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف منہ کرو، ہم نے ادھر کر دیا، اب اللہ نے کہا بیت اللہ کی طرف کرو، ہم بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے۔ فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے دماغ میں ہلجان پیدا کر کے گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ہلجانوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اس وقت کے مشرکین کے بھی اعتراض، یہودیوں کے بھی اعتراض اور عیسائیوں کے بھی اعتراض تھے، اللہ نے ان کا جواب دیا۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ آگے اسی تحویل قبلہ کے حوالے سے بڑی تفصیل سے آئے گی، اور وہ کیسے تبدیل ہوا قبلہ، کہاں ہوا، کیا تفصیل ہے، انشاءاللہ آگے کے درسوں میں اس کی تفصیلات آتی رہیں گی۔ اللہ ہم سب کو سچے دین کا سچا پیروکار، یکسوئی والے، یکجہتی کے ساتھ ایک روح پہ سب کو جمع ہو کر عبادت اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ حقیقت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین کی اتباع نصیب فرما، اپنے احکام کی اتباع نصیب فرما۔ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ سننے سنانے کا اصال ثواب ہمارے اعزاء قارب جو دنیا سے جل بسے، یا اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے، زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، بے دینوں کو دین کی رغبت نصیب فرما، ہم سب کو سچے نبی کا سچا پیروکار بنا دے، دین متین کی اتباع کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرما، اللہ اس قرآن کی برکت کے توفیل تمام بیماروں کو اللہ شفا نصیب فرما۔
اسپتالوں میں بیمار ہیں، گھروں میں اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ ہمارے درس کے ساتھی ہیں سلیم صاحب، ان کی اہلیہ بیمار ہے، آج درس میں نہیں آ سکے، دعا فرمائے اللہ ان کی اہلیہ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور دوسرے ہمارے درس کے ساتھی خالد صاحب تھے، آج کل آتے نہیں ہیں، ان کی اہلیہ بھی اسپتال میں داخل ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی، سکون کے ساتھ اللہ نصیب فرمائے۔ مرتے وقت اللہ کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔